له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اکثروا ذکر حازم لذات الموت صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اپنی زبان سے پڑھیں، درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، باولند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں صبح لے لیا ہم نے شام لے لیا ہم نے، صبح لے لیا ہم نے شام لے لیا ہم نے، سوتے جاگتے رب کا نام لے لیا ہم نے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ قبر میں فرشتے آئے اور سوال کیا ہم سے تو مسکرا کے مصطفیٰ کا نام لے لیا ہم حق نے، ہے حق ہے۔ مسکرا کے مصطفیٰ کا نام لے لیا ہم نے۔ اور کسی شاعر نے لکھا کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا یہی مرضی یا قدرت ہے، کوئی پوچھے تو کہہ دینا یہی مرضی یہ قدرت ہے، مدینہ جس کو کہتے ہیں میری جنت کی جنت ہے، مدینہ جس کو کہتے ہیں میری جنت کی جنت ہے۔ اور سجا لو اے مومنو اپنے دامن میں درود پاک کی جگنو، سجا لو اے مومنو اپنے دامن میں درود پاک کی جگنو، کیونکہ ہم کو تم کو سب کو اندھیری قبر میں اجالے کی ضرورت ہے، اندھیری قبر میں اجالے کی ضرورت ہے۔ حضرات، جس حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تلاوت کی، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، میری گفتگو کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں رہے گی، بس 10 سے 15 منٹ، اس کے بعد قائم نگر کے امام صاحب آپ کے سامنے اپنی بیان کو رکھیں گے۔ جس حدیث کی مفہوم کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، اے لوگو، اے ایمان والو، اے انسانو، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ یقیناً آج ہمارے جسم پر ایک کھروچ آ جاتی ہے، ہمارے جسم پر، ہمارے ہاتھوں میں یا جسم کی کوئی اعضاء میں اگر ایک زخم نکل جاتی ہے، جس جگہ جس محلے میں اس ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اگر وہاں سے ہمارے جسم میں وہ دوا سوٹ نہ کرے، فٹ نہ کرے، تو ہم ڈاکٹر چینج کرتے ہیں اپنے جسم کو، زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ لیکن ذرا سوچو، اس دل کے اندر جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ کو تو بھی صاف کرو۔ یہ سلامت رہنے والی نہیں، لیکن یہ دل میں جو عمل بیٹھ جائے، جو یہ دل نیکی لا کر اپنے دل میں بیٹھا لے، یقیناً یہ دل مٹنے والی نہیں، یہ عمل مٹنے والی نہیں۔ یقیناً اس دل کے اندر جو عمل کردار بیٹھ جائے گا، جو عبادت کی نیکی بیٹھ جائے گی، روز محشر یہ ہم کو چمکاتی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے حق ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جس جسم کے لیے ہم اتنا مرتے ہیں، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، ذرا سی کھروچ آ جائے، ذرا سی نوچنی ہو جائے، جسم کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے، ہم ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، لیکن جب ہماری اور آپ کے جسم سے روح نکلتی ہے، ہمارے اور آپ کے خاندان والے اب یہ نہ سوچتے ہیں کہ اسے اچھے لباس، اچھے جگہ رکھا جائے یا کون سی تختہ پر نہلایا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کروڑوں کا مالک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اربوں خربوں کا مالک ہے، تو اسے سونے چاندی کے لیے بستر لائے، سونے چاندی کے پلنگ لائے اور اسے اس تخت پر نہلائے، اور نہلانے کے بعد اسے اچھا کپڑا دے کر بھیجے۔ لیکن سرکار نے منع کیا
करोड़ों का मालिक है तू अपने घर के लिए, जमींदार है तू अपने घर के लिए, अरबों का मालिक है तू अपने घर के लिए। सुन, मेरा दीन मेरे शरीयत सबके लिए एक है। और अक्सरू जिक्र हाजिमिल लज़्ज़ातिल मौत, जो मौत को कसरत से याद करते हैं, यानी उनके दिलों में वो लज्जतों को मिटाती है, इंसान को गुनाहों से दूर करती है और नेकी करने का जज्बा देती है। अगर कोई इंसान मौत को याद करता है, खौफे खुदा में रोता है, इबादत में मशगूल होता है, नेक काम करता है, अच्छी अमल अपने अंदर लाता है, गरीबों का हमदर्द बनता है, पड़ोसियों को भूखे न रहने देता है, यकीनन याद रखना वो इंसान कामयाब है। यकीनन याद रखना वो इंसान कामयाब है। मोमिनों की जान माँ आयशा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हुए सुना कि जो इंसान मौत को याद करता है, खौफे खुदा में रोता है, ए अल्लाह मेरा भाई जो था आज हमारी नजरों के सामने से ओझल हो गया, जो कल हमारी सफ़ों में मिलकर नमाज पढ़ा करता था, नमाज पढ़ाया करता था, आज वो अब दुनिया में न रहा। माँ आयशा इरशाद फरमाती है कि अगर एक मोमिन के जनाजे को देखकर खौफ खुदा में रोता है या मौत को याद करता है, दिल में खौफ खुदा लाता है, नेकी करने का जज्बा पैदा करता है, नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, यकीनन रोज़े महशर में उसका हश्र शहीदों के साथ होगा। सुभान अल्लाह, बोले सुभान सुभान अल्लाह, हक है। उनका हश्र शहीदों के साथ होगा। और याद रखो, मौत को याद करने से इंसान गुनाहों से दूर होता है और दुनियादार को नहीं बल्कि मदीने के ताजदार को समझता है। दुनियादार ये क्या हमारे काम आएंगे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखिए आज हम इंसान हैं, आज हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान में है ना कयामत आते आते 73 फिरके हो जाएंगे, है ना हजरत, 72 फिरके हो जाएंगे और एक ही फिरका सिर्फ कामयाब रहेगा। आज देखिए जरा सी बात के लिए, जिस भाई की जमीन को हम मार लेते हैं अपने औलाद के लिए, गौर करें, जिस भाई की जमीन को हम छीन लेते हैं अपने औलाद के लिए कि वो औलाद को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, लेकिन आज उन डॉक्टरों को, उन बच्चों के जहन में इल्म दिया जा रहा है कि माँ बाप के लिए मरने के बाद दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, कैसा बात करता है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 480 की हदीस पाक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई गुजर जाए, तुम उसका नमाज जनाजा पढ़ लो तो उसके लिए दुआ करो। और ये फिरके पैदा करने वाले, अच्छी चीज को, इंसानों को रोकने वाले कहते हैं ना, कुरान खानी मत करो। अब मरने वाला मर गया, यकीनन मरने वाला मर गया, अब वो कोई नेक काम नहीं कर सकता। यकीनन मरने वाला मर गया, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता। यकीनन मरने वाला मर गया, वो किसी की हमदर्द नहीं बन सकता। लेकिन मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर मरने वाला मर गया और दुनिया में नेक साले औलाद छोड़ गया, अगर वो औलाद उसके लिए दुआ करे, उसका अज्र उसे मिलता सुभान है। अल्लाह, हक है, बेशक बेशक। सरकार इरशाद फरमाते हैं, 3 चीज, बहुत खूब, माशाअल्लाह। 3 चीज एक इंसान अगर दुनिया में छोड़ गया, बेशक कब्र में वो नमाज नहीं पढ़ सकता, किसी का हमदर्द नहीं बन सकता, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। आज हमारे अंदर मसलक पैदा हो गए हैं, अच्छी काम से हमें रोका जा रहा है, फातिहा दुरूद और सलाम से रोका जा रहा है, कुरान खानी से रोकी जा रही है। कोई भाई होंगे तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन मैं हक कह रहा हूं। आओ समझो इस हदीस को, किताबों को समझो। जिस नबी ने हमें कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, तो सिर्फ क्या खुशी के मौके पर कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, सिर्फ नमाज में कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, मकान में सिर्फ कुरान पढ़ने का हुक्म दिया? नहीं, बंदों को आगाह किया कि जब तेरा दिल खौफे खुदा में रोए, तू खौफे खुदा में रोकर इबादत कर, कुरान को पढ़कर अपने दिल को जगमगाता है। कुरान की आयतें ऐसी है, जो इंसान नमाज पढ़ता है
تو اس کی عمل بڑھتی ہے، کردار بڑھتی ہے، لیکن قرآن کی جب آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی دلوں کی جنگ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہی قرآن ہے جو بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بندہ پڑھ رہا ہے نماز میں بھی، بندہ پڑھ رہا ہے گھر میں بھی، بندہ پڑھ رہا ہے میدان میں بھی، بندہ پڑھ رہا ہے دکان میں بھی، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے خالق، اے تمام جہاں کے پالنے والے خدا، مجھے سیدھی راہ پر چلا. بولے سبحان اللہ. اللہ تو مجھے کہنے کی اجازت دو کہ اگر ایک باپ کی میت ہو جائے، ایک باپ اس دنیا سے گزر جائے، اس کا اولاد اپنے گھر پر قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کے رب کی بارگاہ میں التجا پیش کرے تو یہ کہاں کا گناہ ہے، یہ کہاں کی خطا ہے؟ تمہیں کس نے سمجھا دیا؟ تمہیں کس نے گمراہ کر دیا کہ قرآن مت پڑھو؟ کیا قرآن کس لیے آیا؟ صرف نمازوں میں پڑھنے کے لیے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرے مصطفیٰ نے اس مسجد کی تعمیر بھی کروائی، پھر اس مسجد کو بند بھی کروایا جہاں منافقین پیدا ہو گئے؟ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، صرف ان کا نماز پڑھنے کا عقیدہ تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کہا کہ جو مجھ کو اپنی جان سے پیار نہ کرے، جان سے زیادہ مجھے اپنا قریب نہ سمجھے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں. حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اتنے بڑے صحابی رسول، لیکن جب تک ایمان نہ تھی عمر فاروق کے پاس وہ ناکامیاب تھے، لیکن جب ایمان لیا ہے مصطفیٰ نے پوچھا اے عمر فاروق بتاؤ آپ کے اندر سب سے زیادہ نزدیک کون ہے، سب سے پیارا آپ کو کون ہے؟ حضرت عمر فاروق سے میرے آقا یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، کہہ سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے کہا، جب عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے کرتا ہوں، میرے آقا نے چہرے کو نیچے کر لیا، چہرہ پھیر لیا، میرے آقا نے کچھ نہ کہا. پھر میرے آقا نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا عمر فاروق تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ جب میرے آقا نے چہرے کو پھیرا، چہرے کو غمگین رکھا، عمر فاروق سمجھ گئے کہ میرے اندر کہیں نہ کچھ کمی ہے، اپنی کمی کو سدھارے. پھر میرے آقا نے پوچھا کہ اے عمر فاروق دنیا میں سب سے زیادہ تو کس سے محبت کرتا ہے؟ میرے آقا سے حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اب سمجھ گیا یہ ایمان، اصل ایمان اسی کا نام ہے جو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عمر فاروق کا ایمان اس وقت کمزور تھا جب تک آپ کو نہ جانتا تھا. اب عمر فاروق دنیا والوں کا اعلان کرتا ہے کہ عمر فاروق کے نزدیک اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ قریب، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ ایمان ہے ایک صحابی رسول کا، ایک پکے مسلمان کا، ایک پکے مومنین کا. آؤ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اولادیں کچھ کام نہیں آتی مرنے کے بعد ماں باپ کے. کہتے ہیں ہمارے فرقے میں مسلمان ہے، آیا کہ جو ایسا ایمان رکھتے ہیں نا ان کے یہاں شادی مت کرو. جو یہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے. مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ آیا جو ان سب چیزوں کو خرافات سمجھتے ہیں، جو ان سب چیزوں کو ناکامیاب سمجھتے ہیں، آیا ان کے ہاں سے رشتہ مت رکھو، کیونکہ اس نے نبی کو نہ سمجھا. ارے ہم کیوں نہ اس نبی کو سمجھے جس نے دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا، سبحان اللہ جس نے دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا، عبادت کرنے کا طریقہ بتایا. اس نبی نے ہمیں اپنے بھائی کا حق سمجھایا، اس نبی نے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے وہ سمجھایا، اس نبی نے ہمیں بتایا کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، اس نبی نے ہمیں بتایا رب کی بارگاہ میں دعا کس طرح کرنی ہے. آج ظالم ان کو کہتے ہیں معاذ اللہ. آج ہمارے مسلک میں یہ خرافاتیں پیدا ہو گئی، لیکن سنیں سرکار کی حدیث پاک ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یعنی ایک صدقہ جاریہ انسان کا سب سے پہلا کام، اگر اس نے ایک صدقہ جاریہ اور دوسرا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے سکے، اور تیسرا اولاد. اگر انسان نے یہ تین چیزیں کامیاب کر کے دنیا میں چھوڑ رکھا ہے، اس کا صدقہ جاریہ دینا اس کے حق میں اس کو ثواب ملتا ہے. بولے سبحان اللہ.
अगर किसी को उसने इल्म दिया हो या किसी को अच्छी बात बता कर गया हो और वो इंसान दुनिया में कामयाब है और दूसरों को इल्म देता है, जब तक दुनिया में जाहिर इंसान पढ़ा रहा है, मरने वाले कब्र में है लेकिन उसको उसका सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह। ये सदका जारिया है। और सरकारी इरशाद फरमाते, तीसरा नेक साले औलाद दुनिया में छोड़ा, वो औलाद जो अपने बाप के चले जाने के बाद, अपनी माँ के चले जाने के बाद, अपने भाई के चले जाने के बाद, अपने दादा के चले जाने के बाद, अपनी बीवी के चले जाने के बाद, अपने बेटे के चले जाने के बाद, अपने औलाद के चले जाने के बाद उस औलाद के लिए दुआ करते हैं, उस बाप के लिए दुआ करते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन 3 चीजों का सवाब कब्र में लेटे रहने वाले को मिलता रहता है। बोले सुभान अल्लाह। जब सरकार की हदीस पाक है तो तुमने कैसे गलत कह दिया, हमने इसे कैसे गलत समझ लिया, माज़अल्लाह। और ये कोई छोटी मोटी किताब का हवाला नहीं, सही मुस्लिम जिल्द सोम सफ़ा नंबर 1255 की हदीस पाक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये 3 चीज़ें, इंसान मुर्दा है, कब्र में है, लेकिन अगर इन 3 चीज़ों का अगर दुनिया में उसने कामयाब रखा है, इन 3 चीज़ों को, नेक साले औलाद है, सदका जारिया दिया है, अच्छी इल्म किसी को सिखा कर आया है, उसका सदका उसे मिलता रहता है। बोले सुभान अल्लाह। अब जरा एक आखिरी बात सुन ले, उसके बाद मैं अपनी मौजू को ख़त्म करता हूँ। आज हमारे अंदर, आपके अंदर ज़रा सी की मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, हम घबरा जाते हैं और रब की बारगाह में अल्फाज़े गुस्ताखी पेश करते हैं। ऐसा कहना कुफ्र है, ऐसा कहना कुफ्र है। ज़रा सोचो, वो इमाम हुसैन जिन्होंने करबला की मैदान में किसके खातिर अपने ख़ानदान को निभाया, किसके खातिर? अगर चाहते यजीदियों का सिर्फ इतना कहना था, हुसैन तख्त ताज दे दिए जाएंगे, मालो दौलत से नवाजी जाएगी, इतना पैसा दिया जाएगा कि आपका घर भरता हुआ नजर आएगा। हुसैन ने कहा कि तेरा पैसा यहाँ ले लो, लेकिन नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा, रब के बारगाह में क्या पेश करूंगा। जब वो मेरा रब पूछेगा, ए हुसैन तुझे नबी का नवासा बनाया, तूने सिर्फ दुनिया की दौलत को ले लिया। उन यजीदियों से हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए यजीदियों सुन, तेरी दौलत, तेरी तख्तो ताज तेरे पास, मेरे नाना की शरीयत मेरे पास, मजहब इस्लाम का दीन मेरे साथ, कुरान मेरे साथ। सुन, मेरा कुरान ये नहीं कहता है कि चंद पैसों के खातिर तू बिक जाना, मेरा कुरान ये नहीं कहता कि चंद पैसों के खातिर जिहाद को रोक देना। असले हक अगर तुम जिहाद कर रहे हो तो शहीद का सवाब मिलेगा। बोले सुभान अल्लाह, शहीदों का सवाब मिलेगा। हज़रत इमाम हुसैन चाहते तो अपने ख़ानदान को बचा लेते, वो छोटे छोटे बच्चे उन यजीदियों का क्या बिगाड़े थे, लेकिन हक की राह पर थे, वो मारे गए। लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा जब यही मेरी उम्मत मेरे नवासे पर तलवार चमकाएगी, मेरे ख़ानदान वालों पर तलवार लहराएगी। उस वक्त यकीनन इस्लाम डूबेगा नहीं, बल्कि इस्लाम और चमकता हुआ नजर आएगा। जालिमों ने कोशिश की कि इस्लाम को घेर ले, चारों तरफ से पूरी दुनिया वालों ने कोशिश की कि इस्लाम को दबा दे, लेकिन वो इस्लाम जो मक्के की गली से फैला, दुनिया की कोने कोने गली में फैल चुका है। बोले सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। उन्होंने ऐलान किया कि सुन लो, मेरा हक कि रब को पहचानो, हलाल को हलाल कहो, हराम को हराम समझो। यजीदी का सिर्फ ये कहना था कि जो मैं कहता हूँ वो हलाल है, जो मैं जिसे कहता हूँ वो हराम है। ए हुसैन आप भी मान लीजिए। माज़अल्लाह इमाम हुसैन ने कहा, जिसे मेरे दीन शरीयत ने कहा, जिसे मेरे नाना ने कहा हलाल है तो हलाल है, ये अगर हराम है तो हराम है, जिसे कुरान ने ऐलान किया ये हलाल है तो हलाल है, जिसे कुरान ने हराम कहा तो ये हराम है। ए यजीदी सुन ले, तू मेरा खानदान कुर्बान कर दे, लेकिन ये हुसैन बोलता रहेगा सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। सर को सजदे में कर दिया, लेकिन अपने सर को हटाया नहीं। चाहते तो खानदान को लेकर चले जाते, क्या बिगाड़ा था, क्यों जरूरत थी इन हम लोगों को बचाने की। आज इमाम हुसैन ने करबला की मैदान में शहादत दी है, तो आज हम मोमिनों के दिल में जो ईमान, थोड़ी बहुत जो ईमान है ना, ये उनकी शहादत का सदका है। बोले सुभान अल्लाह।
ورنہ یاد رکھو حضرت امام حسین اگر چلے گئے ہوتے کوفہ کے سرزمین سے دنیا صرف جہالت میں ہوتی. آج جو ہے نا آج ذرا سی پریشانی آتی ہے ہم کہتے ہیں اے اللہ یہ کا کر دیلا. یہ کہنا غلط ہے. رب کی بارگاہ میں اونچی آواز الٹی الفاظ جملے بولنا یہ غلط ہے اور کفر ہے. علماء دین کا ان پر فتویٰ ہے کہ کفر ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر یہ بار بار بات بولتا ہے یہ کفر کر رہا ہے, یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. رب کی بارگاہ میں تم پر مصیبتیں آ جائے, پریشانی آ جائے, صبر رکھو. کیا تم کو اس سے بھی زیادہ پریشانی جو کربلا میں امام حسین کے سامنے ان کے بھتیجے کو مارا جا رہا ہے, ان کے بیٹوں کو مارا جا رہا ہے, ان کے خاندان کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کے رسوا کیا جا رہا ہے, بے پردہ کیا جا رہا ہے. کیا اس سے بھی زیادہ ہم پر پریشانی آئی؟ ذرا سی کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بیمار پڑ جائے, کسی کا کڈنی کا آپریشن ہو رہا, اللہ سمجھ تو نہیں کر, اللہ اکبر معاذ اللہ استغفر اللہ. رب تو سب جانتا, وہ تیرا امتحان لے رہا ہے. انسان سب جانتا ہے رب, تو کہاں تک پہنچتا ہے وہ سب جانتا ہے, وہ صرف تیرا امتحان لے رہا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم زندگی سے تھک چکے ہو تو یہ مت کہو کہ مجھے موت دے دیجیے. عبادتیں کرتے کرتے ضعیف ہو چکے ہو, بوڑھے ہو چکے ہو, مت کہو موت دیجیے. رب کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کے بارگاہ میں التجا پیش کرو, اے اللہ جب تک یہ دنیا, یہ زندگی, یہ عبادتیں میرے لیے بہتر ہے, مجھے دنیا میں زندہ رکھ, اور جب میری موت میں میری بہتری ہو تو مجھے موت دے. چل کر بولے سبحان اللہ. اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ کس نے دیا؟ میرے مصطفیٰ نے دیا. تو ذرا بتاؤ, جس مصطفیٰ نے ہمیں جینے کا طریقہ, دعا مانگنے کا طریقہ, زندگی اور موت کو سمجھنے کا طریقہ دیا, ہم اس مصطفیٰ کو کیسے غلط بول سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, اور روز محشر بھی گنہگاروں کی مدد فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا, مصطفیٰ نے کہا کیا کہ اگر کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے تو یہ مت کہنا کہ مجھے موت دے دے اللہ, فلاں سے اچھا ہوتا کہ ہم ہی کیوں نہیں مر گئے. یہ ایسا کہنا کفر ہے, گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. بلکہ یوں کہے, اے رب کعبہ میری زندگی میں اگر میری بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اگر میرا بہتر مجھے موت میں ہو تو مجھے موت دینا. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان نے دعا مانگی رب کے تجلی پر بھروسہ رکھے, رب کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھے, اور اس نے اعلان کیا, اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی اور موت کے بھی بعد بھلائی چاہیے. چل کر بولے سبحان اللہ. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے پیغام دینے کے بعد میں ایک ہی بات کہوں گا. قیامت کی نشانی ہے کہ سب سے پہلے اچھے انسانوں کو اٹھایا جائے گا, اس کے بعد بوڑھوں کو بلایا جائے گا. اچھے لوگ محلے سے, گلیاں سے اٹھاتے جائیں گے, ہے نا. ہمارے نزدیک 4 روز 5 روز پہلے جو محمود صاحب ٹھیک ٹھاک تھے, ان کے ٹھیک میت سے پہلے ہم لوگ ایک دن پہلے آئے, ان سے ملاقات کیے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آپ پھونکیں گے نہیں. میں نے کہا کہ آپ تو خود ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں, آپ تو خود امام ہیں, نائب امام ہیں, لیکن اللہ جس کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے قبض کرواتا ہے, موت سے پہلے انسان کو دھیرے دھیرے آگاہ ہونے لگتی ہے, گھبراہٹ, بے چینی, پریشانی آ جاتی ہے. ورنہ کسی کی موت اچانک آ جائے گی تو دنیا آج بہت بڑا بلاوے ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اچانک موت, لوگ سویا ہے تو سوئے رہ گیا, تو لوگوں نے الٹی الفاظیں کہنے شروع کی. حضرت اسرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا پیش کیا, اللہ جب آسانی موت لیتا ہوں تو روح قبض کرتا ہوں, لوگ مجھے بڑا بلا کہتے ہیں. تو رب نے کہا کہ سنو, اب تو روح تو ہی قبض کرے گا, لیکن اب کوئی انسان بخار کی شدت میں ہوگا, کوئی انسان پریشان ہوگا, کوئی انسان پیاس کے لیے آئے گا, تو دنیا والے کی ذہن بھٹک جائے گی. بے شک موت کو جس وقت آنی ہے تو وہ آئے گی, یا تو مکان میں رہ, یا تو دکان میں رہ,
یا تو میدان میں رہ یا کسی جلسے گاہ میں رہ یا کسی عبادت گاہ میں رہ، اگر جس وقت تک تیرا دن متعین ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچیں گے اور وہاں آپ کی روح، ہم سب کی روح کو قبض کر دیں گے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ انسانوں کا ذہن بھٹک گیا، کوئی ہاسپٹل میں تو کیا ان کو سوجن تھا، انتقال ہو گئے۔ رب چاہتا تو سوجن ٹھیک کروا کر گھر بلا کر انتقال کراتا، لیکن اسرائیل کو حکم ہوا ہے، اسرائیل علیہ السلام یہ دنیا والوں کی ذہن بھٹکے گی، تیرا کام تو صرف روح قبض کرنا ہوگا، تیرا کام روح قبض کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ساری چیزوں کہنے کے بعد ایک ہی موضوع بنتا ہے کہ حضرات ہم عبادت سے دور ہیں، نماز سے دور ہے، نماز پڑھیے، مرنے سے پہلے چند دن نماز پڑھ لیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر لیجئے، جتنی زندگی بچی ہے اسی میں دعا کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ ایک سجدے آپ کی کامیاب ہو جائے، رب کعبہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ دعا کیجئے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اے اللہ جس بال بچوں کے لیے ہم کما رہے کھا رہے ہیں، وہ بال بچے اگر ہمارے فتنہ فساد ہو جائے، وہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے قبر پر جانا شرک سمجھے، بدعت سمجھے، گناہ سمجھے، تو جس اولاد کے لیے ہم نے کمایا کیا فائدہ؟ جس اولاد کے لیے آپ نے اپنے بھائی کا حق مار لیا، جس اولاد کے لیے اپنے باپ کو گالی دیا، ماں کو ستایا، اور آپ کے مر جانے کے بعد وہ اولاد کہے کہ باپ کے قبر پر جانا شرک ہے، بدعت ہے، باپ کے قبر پر جا کر دعا کرنا یہ گناہ ہے۔ معاذ اللہ، میرے مصطفیٰ نے یہ دعا کی ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے صحابیوں کے قبر پر جا کر دعا کی ہے، صحابیوں کے گناہوں کے مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ جو طریقہ میرے مصطفیٰ نے اپنایا وہ شرک اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غور کرنے کی بات ہے، جس اولاد کے لیے ہم اتنا محنت کرتے ہیں وہ اولاد ہمارے چلے جانے کے بعد ہم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کس کو کتنی توفیق ہوتی کہ قبرستان کے گیٹ پر جائے، مرحومین کو سلام کرے، وہاں پر چند جا کر سورتیں پڑھے اور ان سورتوں کی برکت مانگے رب سے کہ اللہ جس سورتوں کی تلاوت میں نے کی ہے اس کے پڑھنے پہ جو تو نے ثواب فرمائے، اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرمائے۔ آج کس کو توفیق ہے؟ کسی کو توفیق نہیں یار، سب کمانے میں لگے ہیں، ضعیف ہے، بھر دن میں گھر میں کھانا مل رہا ہے، تینوں وقت کھا رہے ہیں، بال بچے کما رہے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، رب کی عبادت سے دور ہے، نیک کام کرنے سے دور ہے۔ کیا کرے گا تو؟ اتنی دولت کہاں لے جائے گا؟ محمود صاحب، یہ جو 4 کمرے کا مکان بنایا یہ کس کے لیے چھوڑ دیا؟ اولاد کے لیے چھوڑ دیا۔ اب ان اولاد کا کام ہے، ان کی بہنیں بچی ہیں، ان کو آباد رکھے، یہ رشتہ کس طرح آباد رکھیں گے اب یہ جانتے ہیں، اب ان کی زندگی کب تک ہے یہ نہیں جانتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کس کی موت کب آ جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ جب تک زندہ ہے اسی وقت تک تم مالک ہو سکتے ہو، لیکن مر جانے کے بعد یا زندہ رہنے کے بعد بھی تیرا خالق وہی مالک ہے۔ تو صرف اپنے گھر کے لیے مالک بن رہا ہے، لیکن کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہ رب کعبہ ہے۔ سنیں شاعر کیا لکھتے ہیں کہ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا۔ او قبر پہ جانے والوں، شرک و بدعت سمجھنے والوں، ایک مرحوم کی التجا سنو، ایک خاندان والے کی دعا سنو۔ وہ تجھ سے یہ کہتا ہے کاندھے پہ تو لیا ہے نا، چل لے کر، اچھا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا قید سے چھٹا وہ اپنے گھر گیا؟ دنیا میں تھا تو بیٹی کو رشتہ کرنا ہے، اولاد کو پڑھانا ہے، اولاد کو اچھی علم دینا ہے، یہ سب قید میں تھا، لیکن مر گیا تو تنہا اکیلا ہے۔ لیکن اب وہ اپنے اولاد سے کہتا ہے، اپنے خاندان سے کہتا ہے، اپنے بیٹا سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا۔ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا، کہ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا۔ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا۔ چلا میں چھوڑ کر دنیا
چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا اولاد سے کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہے چلا اب میں چھوڑ کر دنیا جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تجھ سے خطائیں ہو گئی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اب میرا گیلا شکوہ بیان نہ کرنا جہاں فرصت ملے میرے حق میں دعا کر دینا بولے سبحان اللہ اب سنیں کہ درود پاک پڑھ کر میری میاں سجانا تم درود پاک پڑھ کر میری میاں سجانا تم درود پاک پڑھ کر میری میاں سجانا تم درود پاک پڑھ کر میری میت سجانا تم پھر اول کلمہ پڑھ کر پھر اول کلمہ پڑھ کر مجھے کاندھے لگا دینا پھر اول کلمہ پڑھ کر مجھے کاندھے لگا دینا ذرا سوچو آج ایک بیٹا کو کہا جائے کہ کلمہ پڑھ بہت سارے لوگوں کو صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا لیکن قبر میں جاؤ گے تو تم نے دنیا کی تمام علم دیا لیکن جس باپ کا جنازہ اپنے کاندھے پر لے کر جائے گا صحیح سے کلمہ یاد نہیں درود پاک چھوٹی درود شریف ہو یا بڑی درود شریف ہو درود ابراہیم ہو وہ پڑھنا نہیں جانتا تو کیا کرے گا اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا لیکن سرکار حدیث پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اگر انسان دنیا میں 3 چیز کامیاب چھوڑا ہے تو اس کو اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہتا ہے بولے سبحان اللہ تو اپنے اولاد کو اچھی علم دو کچھ دو یا نہ دو قرآن کا ضرور علم دو یہ قرآن پڑھیں رب کو پہچانے رب کے خوف میں روئے گر گرائے اپنے لیے بھی دعا کرے اپنے اہل و اولاد کے لیے بھی دعا کرے اب آخری شعر سنیں اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے وہ شعر کیا ہے ایک مرحوم کو جب ہم قبر پر مٹی ڈالتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میں کہتا ہوں نا یہاں اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں نا ماتر 5 لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی شرم کی بات ہے برا مت ماننا لیکن حق ہے برا مت ماننا لیکن حق ہے یہ صرف 5 لوگوں کو یاد ہوگی وہ بھی صحیح سے یاد ہوگی یہ میں نہیں جانتا لیکن ہلکی پھلکی 5 لوگوں کو یاد ہوگی یا 7 لوگوں کو یاد ہوگی ورنہ کسی کو یاد نہیں لیکن ذرا سوچو آج تم نے اپنے چچا کے قبر پر مٹی ڈالا منہا خلقناکم مولانا صاحب نے جیسا پڑھا اس کا نقل کر لیا لیکن تمہیں توفیق نہیں ہوئی علم نہیں ہوا ہندی میں آج دنیا کے ہر بھاشے میں کتاب چھپ گئی ہے چھوٹی کتاب ہو بڑی کتاب ہو چھپ گئی ہے لیکن تم کو ہم کو کوئی توفیق نہیں صرف ایک ڈھونگ ہے کھاؤ کماؤ چلے جاؤ محمود صاحب زندہ تھے تو 500 روپے والا کرتا پہنا کرتے تھے لیکن ان کے بال بچوں نے 300 روپیہ کا میٹر کا کفن لایا ہے یا 600 کا لایا ہے کسی نے نہیں پوچھا صرف سب نے دیکھا کہ وائٹ کفن ہے یا نہیں کسی نے پوچھا ہوگا نہیں پوچھا کیا روپے میٹر لایا لیلم کا لایا یا اروند کا لایا یا اور شہزادہ کمپنی کا کپڑا لایا کسی نے نہیں پوچھا لیکن دنیا میں تھے تو شوق تھی کہ 500 روپے والا میٹر کپڑا پہنوں تو ایک مرحوم کہتا مجھے 500 روپیہ کا کپڑا اب نہیں چاہیے کفن کی میں صرف جو تمہیں توفیق ہو اللہ نے جو دیا ہو جو میری مال و دولت چھڑی اس میں سے تم مجھے دے دو لیکن ایک چیز مجھے چاہیے جو تمہیں ہر حال میں چاہیے تم میرے قبر سے اب لوٹ رہے نا آخری سبق سن لو آخری میری التجا سن لو وہ التجا کیا ہے کہ بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے بس اتنی سی گزارش ہم نے ان کے قبر پر مٹی ڈالا جب لوٹ رہے تھے نا یقیناً ان کی روح ہو سکتی ہے قبر پہ ہوگی یا عالم برزخ میں ہو اور روح جہاں ہو وہ وہاں سے پکار رہی تھی اے میرے چاہنے والوں اے میرے امام اے میرے بھائی اے میرے احباب رشتہ دار
بس آخری التجا ہے. کیا التجا ہے؟ بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے. بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے. تم آ کر میری قبر پر کوئی سورہ سنا دینا. تم آ کر میری قبر پر کوئی سورہ سنا دینا. تم آ کر میری قبر پر کوئی سورہ سنا دینا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میرے مقتدی بھی تھے، نائب امام بھی تھے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین.